میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں. کسی شاعر نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. تو یہاں تو مزار بھی ساتھ ہے اور ان کی محفل بھی ساتھ ہی جمی ہوئی ہے، تو دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے مزار رہ جاتے ہیں، ان کی محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، فکر دم توڑ جاتی ہے اور جو ہے وہ مزارات سے ہی لوگ جڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارا المیہ بھی ہے کہ ہم جو چیز اٹھانے والی ہوتی ہے اس کو اٹھانے کی بجائے، وہ میں دوستوں کو ایک دن کہہ رہا تھا کہ 11ویں تو ایک علمی نشست تھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی. اب دور و نزدیک سے لوگ آتے اور ظاہر ہے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو پھر ان کی جسم کی ضرورت بھی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تو اس کے لیے لنگر کا بھی انتظام کر دیا گیا. لنگر کا انتظام تو ضمناً کیا گیا، اصل تو علمی مجلس تھی، لیکن وہ لنگر رہ گیا اور جو اصل تھی وہ ہم نے اس کو اڑا دیا. تو یہ مزاج ہوتا ہے ہمارا. یہ لوگ عمرے سے واپس آتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں، تو واپس آ کے وہ وہاں کی باتیں سناتے تو مجھے بعض کا بڑا ہوتا ہے. میں دوستوں کہتا ہوں کہ بس اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. تو آ کے وہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں آیا کہ بریانی ملے، تو ایک آدمی بریانی لے کے آ گیا. میرے دل میں آیا کہ کوئی جو ہے وہ مجھے پائے مل جائیں، تو وہاں تو لجپال ہیں اور بس یہ دل میں آنے کی دیر تھی. تو ایک صاحب آئے کہ آپ سب پائے کھانے، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور ماشاءاللہ اتنے پائے. اور یہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پائے کھائے تو مجھے کیا نقصان ہے، اور مجھے کوئی اس سے غصہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا سرکار کی در سے دنیا اور دین دونوں نعمتیں ملتی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہاں بھی پائے ہی کھانے گئے تھے، وہاں بھی جو ہے وہ زردے متنجن اور بریانیوں کی تلاش میں گئے تھے. وہاں تو کچھ اور لینا چاہیے تھا آپ کو، وہاں تو کچھ اور ڈھونڈنا چاہیے تھا. آہ اے ناداں تو ہی چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. وہاں تو درد دل مانگنا چاہیے تھا، وہاں تو کچھ اور طلب، وہاں تو تہجد کے سجدے مانگنے چاہیے تھے، وہاں تو علم کے اجالے مانگنے چاہیے تھے، وہاں تو امت کا عروج مانگنا چاہیے تھا. لیکن ہم وہاں جا کر کے بھی بریانی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے بھی ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہمارا ظرف یہ جو ظرف ہوگا اس کے مطابق ہی ہم طلب کریں گے، تو ہمارا تو ظرف بھی بہت چھوٹا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں ظرف بھی مل جائے، کہیں شعور بھی مل جائے، عمل کی منزل تو بعد میں آتی ہے، وہ بھی بہت بڑی دولت ہے. آج کل ہم شعوری فقدان کا شکار ہیں، علمی فقدان کا شکار ہیں. ہم فکری طور پہ انتہائی جو ہے وہ پس ماندہ ہو گئے ہیں، اور قومیں کبھی بھی اٹھ نہیں سکتی جب تک وہ فکری طور پہ بلند نہیں ہوتی. قوموں کی نہضت، قوموں کی نشت، اس کی بنیادی علم ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں کہوں گا اس دین کا دوسرا نام دین علم ہے. اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام مجھے پوچھنا چاہیں تو وہ دین علم ہے. حضور علم کی تحریک لے کر آئے تھے، اور آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے اس دین کا، اور ہمیں پڑھنے پڑھانے کی تلقین کی گئی ہے. اور انسانی شرف کا سبب بھی علم ہے. اپنے مشارکات سے یہ جو ممتاز ہے، مناطقہ کہتے ہیں نطق ہے جو اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کرتا ہے. اعلی حضرت سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ انسان کے لیے جو فصل ممیز ہے وہ نطق نہیں علم ہے. علم نے اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کیا، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیا. آدم علیہ السلام کا تفوق جب ثابت کیا تو بوجہ علم ثابت کیا نا. جب فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، تیری تقدیس کے گیت گاتے ہیں. اپنی وفاداری بیان کی، اللہ کی عبادت کا جو ان کا ذوق تھا اس کو بیان کیا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے.
اور پھر وہ چیزیں پیش کی فرشتوں کے سامنے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ نہیں جانتے تھے تو کہا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو جب انہوں نے بتائے تو کہا میں نے کہا تھا میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. اور پھر ان کے لیے سجدے کا حکم ہوا کہ اب تعظیماً ان کے آگے اپنا سر جھکاؤ, اپنی جبین نیاز کو ان کے سامنے جھکاؤ, یا انہنا جو بھی علماء نے لکھا. تو ان کے لیے جو ہے وہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ عجز کے طور پہ پیش کرو, اور ان کا تفوق جو ہے تمہارے اوپر ثابت ہو گیا. کس وجہ سے؟ بوجہ علم. جن چیزوں کے نام فرشتے نہیں جانتے تھے ان چیزوں کے نام جناب آدم علیہ السلام جانتے تھے. تو آدم کا تفوق فرشتوں سے جو ہوا وہ بوجہ علم ہوا. تو پھر علم ممتاز کرتا ہے. وہ کتا جو سیکھ جائے اور کتا جو نہیں سیکھا ہوا, دونوں کے شکار میں فرق ہے. ایک کا لایا ہوا مردار ہے اور دوسرے کا لایا ہوا جو ہے وہ طیب ہے. کتا سیکھ جائے تو ممتاز ہو جاتا ہے, تو انسان کتنا ممتاز ہوگا وہ سیکھ جائے تو یہ سیکھنا ہی ہمارے لیے عزت کا سبب ہے, ہمارے لیے یہی وقار کی علامت ہے. امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ وہ چیونٹی جس نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں پیغمبر کا لشکر جو ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل نہ دے عدم آگہی کی وجہ سے, یعنی ان کا التفات نہ ہو, توجہ نہ ہو, اور وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالے. یہ چیونٹی نے کہا. 3 فرسخ دور ابھی لشکر تھا اور چیونٹی نے پہلے سے ہی اس کو محسوس کیا اور اپنی ہم جولیوں سے کہا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا. فتبسم ضاحکا من قولها, اور اس کو سن کے مسکرا بھی پڑے. پیغمبر کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنے کی کبھی بھی بدکاری نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے جو پیغمبروں کو شان دی ہے وہ الگ ہے. ہمارے کان کے پردے پہ بھی چیونٹی رکھ دی جائے تو ہم نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے. 3 فرسخ دور 9 میل بنتا ہے, 14-15 کلومیٹر بنتا ہے. اتنی دور سے چیونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے. تو اس بات کو حضرت سلیمان نے اتنے فاصلے سے سن لیا. اور ماہرین سے پوچھیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تو پھر وہ بات کیسے کرتی ہے؟ یا تو یہ کہ وہ منہ سے منہ لگا کے اپنے لعاب کو جوڑتی ہے تو اس سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے, یا پھر جو ہے وہ اپنے سامنے والی 2 ٹانگوں کو جو مہین سے بال ہوتے ہیں ان کو رگڑتی آپس میں, اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے. پیغمبر کی شان یہ ہے کہ 3 فرسخ دور سے چیونٹی کے مہین سے باریک سے 2 بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو اس کو اتنی مسافت سے سن بھی لیتا ہے, اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھ بھی لیتا ہے. اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا. جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا, ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. تو کبھی بھی یہ بدکاری نہیں کرنی چاہیے کہ پیغمبر کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کر لیا جائے. اللہ نے ان کو جو شانیں دی ہیں وہ وراء الورا ہیں. انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے, اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے نبی کی تو شان ہی نرالی ہے. صحیح ترمذی میں روایت ہے, اور امام ترمذی کا چونکہ طریق ہے وہ اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں, اور کہا ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھ پڑتے ہیں اور بیوی کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں, تو اس لڑائی کو جنت سے جو ہے وہ حور جو اس مرد صالح مومن کی بننے والی بیوی ہے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس لڑائی کو سن رہی ہوتی ہے, اور کیا کہتی ہے قاتلک اللہ, تیری خرابی ہو, یہ تو چند دن تیرے پاس ہے, یہ تو میرا شوہر ہے. تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے حور کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے. اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس.
सिदरतुल मुंतहा के पास से जन्नत से हूर देखती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है। और हूर कौन है? मेरे नबी के गुलाम की बनने वाली बीवी है, मंगेतर है अभी। ये उसकी समाअतों का आलम है यारो, मदीना तो दूर ही नहीं है। इन पाते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन पाते। अल्लाह अकबर। हुजूर सलातुल इस्तिस्का पढ़ाने लगे ना, तो हाथ हुजूर ने आगे बढ़ा लिया, फिर पीछे खींच लिया, सलाम फिरा तो पूछा गया, हुजूर आपने हाथ आगे बढ़ाया था, फिर खींच लिया, कहा जन्नत में खजूरों सही। और हाथ कहाँ पहुंचा? जन्नत में। और जन्नत कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा। हाँ, नज़र पहले आसमान के, दूसरे आसमान के सितारे भी देख लेती है। मेरा हाथ 3 फुट तक पहुंचता है, नज़र तीसरे आसमान तक पहुंचती है। और जिसका हाथ जन्नत तक पहुंचता है उसकी निगाह कहाँ तक पहुंचती है? उसकी निगाहों का आलम क्या हो? तो कहा जल्दी जल्दी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के पैगंबर का लश्कर तुम्हें कहीं बेखबरी में कुछ चलना दे। तो इस पर हज़रत सुलेमान मुस्कराए। अल्लाह अकबर। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उस च्यूटी को इस बात का इल्म था कि पैगंबर की सोहबत पाने वाला लश्कर जानबूझकर नन्ही जान को भी ज़ाया नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा कहीं बेखबरी में ना मारी जाओ, कहीं बेखबरी में ना कुचली जाओ। तो ये च्यूटी को भी इल्म था, इस इल्म की वजह से कयामत तक आने वाली च्यूटियों का उस च्यूटी को सरदार बना दिया गया। ये शऊर रखने की वजह से कि पैगंबर की सोहबत में बैठने वाला लश्कर जानबूझ के नन्ही जान को भी ज़ाया नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। ये इदराक, ये शऊर एक च्यूटी भी रख सकती है, लेकिन एक तंजीम के कायद को क्यों नहीं पता? ये तो एक च्यूटी को भी इल्म है। इंसानी वजूद के साथ बम बांध करके इंसानों के अंबों में घुस जाया जाता है और फिर वो बम फटता है और छोटे छोटे बच्चों की बदन की बोटियां दीवारों से चिपक जाती हैं। और तंजीम का कायद सीने पे हाथ रख के कहता है कि जनाब ये कारनामा हमारी तंजीम का है। मियाँ एक च्यूटी को भी शऊर है कि नबी की तरबियत में रहने वाला लश्कर जानबूझ के नन्ही जान को भी ज़ाया नहीं कर सकता। और जो इंसानों के अंबों में घुस जाते हैं और ख़ुद कुछ बमबार हमले करते हैं, वो किसी शैतान का लश्कर तो हो सकता है, पैगंबर का लश्कर नहीं हो सकता है। ये इदराक च्यूटी को भी है, उसका सबब है। इल्म अज़मतों का हवाला है। इल्म जो है वो रिफ़तों का जो है वो अलम है। इसलिए हमें इल्म हासिल करने की तरगीब दी गई है। उलमा ने कहा, फ़ुक़हा ने, कि अगर किसी शख्स को ये पता चले कि उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी रह गई है, आजकल वो डॉक्टर बता देते हैं कि ये 4थे स्टेज पे कैंसर चला गया है, तो अब आपके पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, इस थोड़े वक्त की कदरदानी कीजिए। चाहे अल्लाह तो ज़म्बी ज़िंदगी भी दे सकता है, बीमारी को काफूर भी कर सकता है, लेकिन ज़ाहरी असबाब यही बताते हैं। मैं आपको इस ज़िमन में मुझे एक बात याद आ गई, मेरे इस मौजू से तो जुड़ी नहीं लेकिन शऊर की बात है, आपको मैं ज़रूर वो बताना चाहूँगा। हमारे शहर के एक साहब थे, उन्हें डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीमारी इस नोयत पे है कि अल्लाह चाहे तो आप बरस हा बरस जिएँ, लेकिन जो ज़ाहरी असबाब है वो यही बता रहे हैं कि कोई 1-1.25 महीना आपकी ज़िंदगी है। तो आप जाएं और जाके जो है वो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, उनकी तलाफ़ी कीजिए, ज़िक्र फ़िक्र में वक्त गुजारिए। तो वो मुझे मिलने आए और मुझे कहने लगे कि मुझे वैसे कोई तकलीफ़ नहीं है और डॉक्टर ने मुझे ये कहा है और फ़लाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि किसी और को भी दिखला दूँ। तो एक बड़ा अच्छा डॉक्टर था मेरे मिलने वाला, मैंने कहा आप उससे मिल लीजिए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जो हज़रत आपके भेजे हुए थे तो वो बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन है, कोई 1 माह के मेहमान हैं, तो बाकी उन्हें तकलीफ़ हो तो दाखिल भी किया जा सकता है, लेकिन कोई तकलीफ़ वो कहते हैं मुझे नहीं है।
تو ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اللہ کریں، ذکر فکر میں لگے. تو وہ بعد میں میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا. تو میں نے کہا میری بھی ان سے یہی بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا قیمتی وقت ہے. جو بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ وہ کسی اور صاحب سے ملے. آپ ان صاحب کو بھی جانتے ہیں جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کو صرف علماء جانتے ہوں گے، باقی نہیں جانتے. لیکن جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو آپ سارے جانتے ہیں. وہ بھی ایک عالم دین ہے. انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں صاحب دم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آفاقہ ہو جائے گا. تو میں ان کو، میرے وہ بڑے ملنے والے ہیں، تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں. تو وہ صاحب وہاں چلے گئے اور انہوں نے جا کے جب اسپیشل ٹائم دیا اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بڑا ان کو جو ہے وہ تسلی دی اور ساتھ دم شم بھی کیا. جب وہ واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ خوش تھے.